نام عباس ہے جس کا علمدار حسین لشکری شاہ کے عباس ہے
کے بازو کٹ گئے
گئے دریا علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے کے بازو ریتی میں گرے شاہ کے غم خار کے بازو ہرانے لگے سیدے ابرار کے بازو ہرانے لگے سیدے ابرار کے بازو میں اڑ گیا تصویریں علم ہو گئے شام تو سے کمر تھام کے غم ہو گئے شبے ناگاہ یہ آوازیں علی داشت سے آئے شبیر خبر لو کے ہوا بھائے چلائیں یہ زینب کے دہائی ہے دہائے حضرت نے کہا لٹ گئے بابا کے کمائے حضرت نے کہا لٹ گئے بابا کے کمائے تشریف شاہ ہر دو گائے حیران میں عباس کے لاشے پہ علی آئے حیران میں فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا حملے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا سینہ اقدس میں لے جا کہو بالا چلاتے تھے ہائے ہائے میرے آغوش کا بالا چلاتے تھے ہائے ہائے میرے آغوش کا بالا جلدی کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شام گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاپے کہنے کے سنا کریے علی مرضی جا دریا کی گہرائی تو ابھی تو ہے یا شاہ فرماتے تھے آنکھوں میں سارا نہیں اے ماں عباس علی کو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں ہم کھینچیں گے تلوار
دنیا پہ جو لائے عباس علمدار سکتے ہوئے پائے اکبر نے کٹے ہاتھے ہوئے پائے بھائی کو خدا بھائی کا ناشانہ دکھائے بھائی کو خدا بھائی کا ناشانہ دکھائے جو لگے کام کے مش ہو گئے شام علی اکبر پہ ہوا مایا گئے شبے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر میں سے تڑپنے لگے آپا سے دلاوا ہمراہ کے بھتیجے سے میرے دل پر دو کہاں ہے میرے آقا میرے سرور دکھلا دو کہاں ہے میرے آقا میرے سرور اکبر نے کہا بخش ہے میں پڑے ہیں جب کٹ گئے دریا پار درود آواز بلند ایک مرتبہ اور درود پڑھیں آواز اللہم صلی علی محمد محمد سامنے وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے اور بڑی رات ہے اور میری فہرست میں ہماری جو ہے جناب صاحب کہ گلشن حضرت زہرا میں کھلے گا پار گلشن حضرت زہرا میں کھلے گا پار مانگنے والا علی ہو تو ملے گا پار ضرور پڑھیں آواز بلند کہ یہ عزت و رفت کوئی بھی شاہ نہ دے گا یہ عزت و رفت کوئی بھی شاہ نہ دے گا عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا یہ عزت و رفت کوئی بھی شاہ نہ دے گا عباس جو دے دیں گے کوئی شاہ نہ دے گا خود اس نے بنایا ہے انہیں باب ہوائی
خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج، ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا۔ حضور پڑھے بابا سے بلانا۔ اور میں بڑے ہی لوگوں کے ساتھ گزارش کروں گا جناب قدر رضا صاحب سے کہ وہ مجھ پہ تشریف لائیں اور پروگرام عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بابا سے بلند نعرے سلوات۔ مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نا اذاں بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جان بول رہی ہے زینب، اور تیر و شمشیروں سے نہ ہو کے ستم کے لشکر، تیر و شمشیروں سے نہ ہو کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب۔ اور بی بی نے جب دربار خطبہ دیا اور چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب، اور ہو گئی جیت بہتر شہداء کی ثابت، ہو گئی جیت بہتر شہداء کی ثابت، لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب، لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب، اور اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، بلند کر صلوات۔ اپنے
زبان بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. صلوات پڑھے محمد والا. ایک اور صلوات پڑھے بابا سے. عباس کے حوالے سے مسائل کون سی بات ہے بابا سے؟ دورالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، دورالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. ابھی کیا کریں؟ زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، زینب نے کہا شام غریبا میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. اور جب نماز میں سجدے کی حالت میں جانے کی دو ہاتھوں تک استعمال ہوتا ہے، شیر ہے. سجاد نے جب ہاتھوں کا لیا ہے سہارا، سجاد نے جب ہاتھوں کا لیا ہے سہارا، تو سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مسلح پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. بابا جل ضرور پڑے بابا کے بنا. آج ہمارے درمیان ہندوستان کی ایک مشہور معروف ہستی اور ریسپیکٹڈ ڈسٹرکٹ جج جناب انل کمار یادو کی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. اوسر پر سب سے پہلے اس پاک زمین کو نمن اور وندن کرتا ہوں. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں دو شبد بولنے. میں حضرت کلوے صاحب کلوے صاحب کی اجازت سے مجھے یہ سوبھاگیہ ملا آپ کے لیے جانے کا. میں اپنے کو بہت ہی سوبھاگیہشالی مانتا ہوں آج کے اس پردیش میں.
جب ہم حضرت عباس صاحب کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے غم میں یہاں اپستھت ہیں کہ یہ آتائیوں کا ایک سمے ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھتیجی کے لیے اپنے بچے کے لیے پانی لینے جاتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس پرویش سے کچھ آج کے سمے میں بھی کچھ آتائی اس طرح سے ہیں جو کہ سمے تو نہیں ہے کہنے کا، لیکن بات آئی ہے تو میں روکنے کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر کے آس پاس میں کچھ آتائی ایسے بھی ہیں جو آتے ہوں گے آپ کے گھر کے آس پاس میں، مسجد کے آس پاس میں جیسے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ اس ماتم کے اوسر پر یہ انوروھ کروں گا، اس کا جواب اللہ اکبر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے جب بھی وہ ایسے کوئی آتائی آتا ہے جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے تو میرے سمجھ سے اس میں یہی کہنا چاہیے، آپ جڑ سے کہو جے ہنومان جی۔ دشمن کو احسان سے مارنا چاہیے، دشمن کو کبھی وہ سمے نہیں ہے کہ اسے، میں نے ایک کविता بھی لکھی تھی، دشمن کو احسان سے مارو تو دھوکہ کھا نہیں سکتا، جو دشمن کو احسان سے مارتا وہ دھوکہ کھا نہیں سکتا، کرو گے وار تو وہ وار پہ وار کرتا ہے۔ میں لکھتا پڑھتا رہتا ہوں اور اس اوسر پر میں ایک سندیش دینا چاہتا ہوں، اس ماتم کے اوسر پر کہ نفرتوں سے اتر تم بھائی ہی رہنا، نفرتوں سے اتر تم بھائی ہی رہنا، یہ تمہیں مبارک ہمیں بھی کہنا، موقع ملے تو طور طریقے اپنے مسجد کے بتانا، موقع ملے تو میرے مندر بھی تم آنا، نفرتوں سے اتر تم بھائی ہی رہنا۔ یہ شہادت کے اس اوسر پر ہم ایک نیا سندیش یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، ہم کو کتنی بے شمار سمپتی سے سب سے نوازا ہے، شاید دنیا کی کوئی بھی اگر آپ نے، اللہ نے اتنا آپ کو نوازا ہے، اتنی عزت بخشی ہے، تو میں آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس ماتم محرم کے اوسر پر ایک سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں، اور ایک میری 2 لائن کی ایک کविता ہے کہ آؤ سات دھرموں کے ساتھ نئے دوست بنائیں، مذہب سے اوپر ایک اور مذہب بنائیں۔ میں دیکھیے ہم سب کو اللہ کے پاس، ہم انہی کے بندے ہیں، انہی کے پاس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے پاس ہی جانا ہے۔ اس بیچ میں جو سمے مجھے مل رہا ہے، ہم ایک انسان بن کے دکھائیں، ہم ایک دوسرے کے سہیوگ کر کے دکھائیں، ہم ایک دوسرے کے راستے بنا کر کے جائیں۔ سچ ہمیشہ، آج عباس صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہم سب اتنی تعداد میں، پتہ نہیں کتنے یوگوں تک ان کی شہادت کے لیے، ان کے ماتم کے لیے ہم اکٹھا ہوتے رہیں گے، تو ہم سب ساتھ کے ساتھ رہیں۔ اور سب سے برا الگ الگ ہو سکتے ہیں، سب کا مانک ایک ہی ہے، انسانیت کا، اور انسانیت کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم ضرور پڑھیں بابا دے بنا آئے، بہت بہت شکریہ۔ اور جناب انل کمار جی یہاں موجود تھے، تو مجھے بھی لگا کہ 3-4 شعر میں ایسے پیش کروں کہ لگے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ضرور پڑھیں بابا دے بنا۔ کبھی انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہمسائیں۔ ایک شاعر
जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहब, आपने सुना होगा उनको, बड़े अच्छे अशार उन्होंने कहे हैं। उन्हीं की एक गदा है, उसे चंद अशार में पेश कर रहा हूँ कि हर सदा हर सदी हुसैन की है, कि हर सदा हर सदी हुसैन की है, हर जगह जिंदगी हुसैन की है, और चांद सूरज तो बस अलामत है, चांद सूरज तो बस अलामत है, चांद सूरज तो बस अलामत है, असल में रोशनी हुसैन की है, और हुर के लश्कर को कर दिया तेरा, हुर के लश्कर को कर दिया तेरा, हुर के लश्कर को कर दिया तेरा, ऐसी दरिया दिली हुसैन की है। और ये शायर जो मैंने पढ़े हैं इसलिए पढ़े कि ये जो अशार कहे हैं जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहब ने कहे, और देखिए उनका अकीदा कितना बेहतरीन अकीदा उनका कि मेरा पूजन भजन भी छूट गया, मेरा पूजन भजन भी छूट गया, मेरा पूजन भजन भी छूट गया, अब तो बस बंदगी हुसैन की है। और मक्का मुलाजा करें कि मेरी आंखों से अश्क बहने दो, मेरी आंखों से अश्क बहने दो, मेरी आंखों से अश्क बहने दो, ये मुकद्दस नदी हुसैन की है, हर सदा हर हुसैन जरूर पढ़े बाबा
وقت نہیں بالکل 4 منٹ تمام کے عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے. عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے. عباس وفاؤں کے سمندر کا نام ہے. عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے. عباس وفاؤں کے سمندر کا نام ہے. عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے. روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے. عباس تشنلب کے مقدر کا نام ہے. عباس وفاؤں کے سمندر کا نام ہے. عباس صبر و عزم کے پیکر کا نام ہے. روب جلال حضرت جعفر کا نام ہے. اور جبرن کسی بھی کام کو ہونے نہیں دیا جب تک رہے یزیدوں کو سونے نہیں دیا. میں گزارش کروں گا جناب کامران آئے گروپ پڑے ماوا سے بنا اور میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید قمر شاہد رضی صاحب سے اللہ سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور آپ تمام حضرات ان کے سربراہ میں بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس المعطر المقدم نور الغدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابوالقاسم طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تھک تو نہیں گئے ختم تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو. عزیزان محترم عزاداران سید الشہداء ماتمداران امام حسین اور غازی عباس، آج محرم کی یہ مجلس درگاہ پنجی شریف میں آپ جانتے ہیں وقت زیادہ ہو چکا ہے اور شروع سے میری کوشش رہتی ہے کہ پنجے کی مجلس وقت پہ ختم ہو جائے
تاکہ بعد آپ کو ایک اور مجلس کا ثواب حاصل ہو سکے اور آپ دوسرے خطیب کی مجلس میں بھی بیٹھ سکیں۔ آج اس مجلس میں میرے دو بھائی، ایک ہندو اور ایک مسلم، دونوں اس مجلس میں موجود رہے۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ میں بس سادگی سے شرکت کرنا چاہتا ہوں، جو ہندوستان کے بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور ایک جو قضاوت کا جسٹس کا کام کرتے ہیں۔ یہ انیل بھائی کی دوسری مجلس ہے۔ ایک جگہ امام باڑہ بند کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ یہاں اب مجلس نہیں ہوگی۔ مجھ سے لوگوں نے کہا تو میں نے کہا بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلس نہ ہو۔ اچانک میں نے جج صاحب کو فون کر کے کہا کہ ایسے معاملات ہیں اور میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، تو کہنے لگے میں بھی آ رہا ہوں، تو میں نے کہا آ جائیے۔ تو جج صاحب نے اپنی گاڑی جس پہ نیاضیش لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دروازے پہ لگا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجلس پڑھیں، ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ تو جب تک اس دیش میں ایسے ہندو زندہ ہیں، جب تک اس دیش میں ایسے ہندو زندہ ہیں جو دوسرے کی آستھاؤں کی ایسی قدر کرتے ہیں اور ایسے بھارتیہ حسین کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ ان کی کرسی رہے گی کہ نہیں رہے گی، مسند رہے گی کہ نہیں رہے گی، وہ کہتے ہیں اگر انسانیت ہی نہیں رہی تو عہدہ لے کے کیا کریں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ ہیں آپ؟ اب شروع کرتا ہوں، اگر آپ سب ساتھ ہیں میرے جوان، خاص طور سے میرے جوان ہوں، ہاں دیکھو، دنیا مصیبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا بیماریوں میں پریشان ہے، دنیا قرض کے تلے دبی ہوئی ہے، دنیا کہیں یہاں سچ کہیں وہاں جھوٹ، کہیں ان کو راضی کرنا، کہیں ان کی نوکری کرنا، کہیں ان کی چاکری کرنا، کہیں ان کو مسکا لگانا، کہیں ان کی تعریف کرنا، کہیں ان کی توصیف کرنا، اس سب میں لگی ہوئی ہے۔ مگر تمہیں پتا ہے حسین کے در پہ آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں کا فقیر ہوتا ہے وہ دنیا کا امیر ہوتا ہے، تو یہاں کا فقیر ہوتا ہے اسے پھر ذرا ان بچوں کو چپ کرو، دیکھو کون دیتے ہیں اپنے بچے درود پڑھیں۔ یہاں کا فقیر ہو، یہاں کا فقیر ہو۔ ابھی برادران سنت کا ایک جوان میرے پاس آیا، آنے کے بعد کنارے کھڑا ہوا، مولانا میرا فلاں نام ہے جی، اللہ کا شکر ہے، کہلے مولانا میں پہلی بار مجلس میں آ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی بار مجلس میں آ رہا ہوں، خدا کا شکر ہے۔ وہ کہتا بس ایک دعا کیجیے گا، میں اور میرے بچے کبھی حسین کے راستے سے الگ نہ ہو۔ محسوس کرو مسلمان ہے، آج مسلمان جاگ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کو فلسطین کی حالت دیکھ کر 50,000 کٹتی ہوئی گردنوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا ہے، یہ جتنے مسلم نام کے بادشاہ بیٹھے ہیں ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، دل تو اس شہید کے اندر تھا جو اپنے لیے نہیں بول رہا تھا، فلسطین کے لیے بول رہا تھا۔ میں آپ کو جمع کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کو جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر میں عظمت کی بارگاہ میں لے کے چلوں، پھر میں ولایت کی بارگاہ میں لے کے چلوں، پھر میں امامت کی بارگاہ میں۔ سیڑھیاں تو چڑھ لو، پہلے سیڑھیاں تو چڑھ لو۔ تمہیں پتا تو ہو جب اس زمانے کی شہید کی یہ طاقت ہے تو سید الشہداء ہے اس کی کیا طاقت ہو۔ سوچو جب اس کے خون کا اتنا گہرا رنگ ہے تو پھر اس کے خون کا کتنا گہرا رنگ ہو۔ جب اس کی وجہ سے سارے اسلامی ممالک اس طرح سے، اسلامی ممالک میں گورنمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام اس طرح وابستہ ہو گئی ہے، عوام اس طرح وابستہ ہو گئی، تو سوچو کربلا کے بعد سید سجاد کی تبلیغ کے بعد کس طرح لوگ حسینیت سے دھیرے دھیرے وابستہ ہوئے ہوں گے۔ تو چلتا ہوں، کل کی تقریر جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کل کہاں گفتگو چھوڑی تھی؟ کل میں نے گفتگو یہاں پر چھوڑی تھی کہ رسول خدا نے آپ سے اپنا میسج صحابہ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے یوں پہنچایا کہ دھیرے سے صحابی کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں
کیا تو یہ سوچتا ہے برادران سنت ہے کیا تو یہ سوچتا ہے کہ جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں؟ نہیں، جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ علی ہے. یہ یاد ہے آپ کو ذہن میں ہے؟ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، گفتگو یہاں سے لے کے چلتے ہیں. ڈھیر سارے لوگ تھے جب خطاب ملتے تھے تو علی کو ملتا تھا. بس ظاہر سی بات ہے سورج کا پلٹانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے رسول جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر رسول آئے وہ کون ہے؟ جس کے دروازے پر درود و سلام ہو وہ کون ہے؟ کون ہے وہ جو صلوات میں شامل ہے؟ کون ہے وہ جو درود میں شامل ہے؟ کون ہے وہ جو علم کی انتہا ہے؟ کون ہے وہ جس کا نام آسمان میں کچھ اور ہے زمین میں کچھ اور؟ کون ہے وہ جس کو لو کسی اور نام سے بلایا قلم کسی اور نام سے؟ کون ہے وہ جو بیت المعمور میں کسی اور نام سے پکارا جائے کعبے میں کسی اور نام سے؟ کون ہے وہ جسے خدا کچھ اور کہے مصطفیٰ کچھ اور؟ کون ہے وہ جسے عرب کچھ اور کہے عجم کچھ اور؟ کون ہے وہ جسے دنیا کے الگ الگ علاقے الگ الگ ناموں سے پہچانے؟ تمہیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے تم اگر وابستہ ہو تمہیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے اور وابستہ ہو تو سنو. یہاں لوگ آ کے پریشان ہو جاتے تھے. کچھ تو پریشان ہوتے تھے جنوین پریشان ہوتے تھے کہ ہم کچھ کام کر لیں تاکہ علی جیسے ہو جائیں. سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ ایسا کر لیں تاکہ کم سے کم علی جیسے دکھائی دینے لگے. جب اس زمانے میں علی جیسا کوئی دکھ نہیں سکتا تو ہو کیسے سکتا؟ بہت سارے تھے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ احمد علی کر رہے ہیں آیت قرآن کی نازل ہو رہی ہے، احمد علی کر رہے ہیں آیت قرآن کی نازل ہو رہی ہے، احمد علی کر رہے ہیں آیت قرآن کی نازل ہو. وہ سوچتے تھے ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم پہ بھی آیت آ جائے، ہمارے لیے بھی کچھ نازل ہو جائے، ہمارے لیے بھی خدا کا حکم آ جائے. ایک بار آ گئے رسول کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ جب بھی تعریف ہوتی ہے علی کی ہوتی ہے، جب بھی توصیف ہوتی ہے علی کی ہوتی ہے، جب بھی قصیدہ ہوتا ہے علی کا ہوتا ہے، جب بھی باتیں ہوتی ہے علی کی. ہمارا بھی تو کچھ معاملہ ہونا چاہیے. ہمارا بھی تو کہنے لگے تم سب اکٹھا ہو جاؤ، چلے جاؤ سلمان کے ساتھ سورج کو سلام کر لینا، جس کا جواب مل جائے کل سے میں اسی کا قصیدہ پڑھوں گا. سمجھا رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی زندہ قوم ہے، اس کے یہاں باپ مر گئے، دادا مر گئے، پھر دادا مر گئے، لکڑ دادا مر گئے، سکر دادا مر گئے، 100 سال 200 سال 500 سال انہیں قید رکھا گیا. انل بھائی انہیں قید رکھا گیا، شہر سے نکالا گیا، وظیفہ بند کیا گیا، بچوں کو مارا گیا، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جلا وطن کیا گیا، وظیفہ بند کیا گیا، زمینیں چھین لی گئی، چینا کور کر دیا، مگر نہ انہوں نے ایمان بدلا نہ ایمان بدلا. قدم قدم پہ علی کے گیت میں گاؤں گا، خدا تو عشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں علی کا نام لے کے تمہیں یہی چلاؤں گا. جو تھے وہ دین سے بیزار ہو گئے اور جو غیر تھے وہ حق کے طرفدار ہو گئے. اور قرآن پڑھنے والے ہوئے قاتل حسین اور گیتا کے پڑھنے والے ازادار ہو گئے. محسوس کر پا رہے ہو؟ جس کو مانتے ہو، جس کو مولا مانتے ہو، جس کو بلند مانتے ہو، جس کو عرفہ والا مانتے ہو، جسے مصفہ و مزکہ مانتے ہو، جسے چنا ہوا مانتے ہو، جسے بلند مانتے ہو، وہ بلند ہے. تمہارے ماننے کی وجہ سے بلند نہیں ہے، تمہارے ماننے کی وجہ سے بلند نہیں ہے، ماننے کی وجہ سے بلند نہیں، وہ بلند ہے. اسے حالات نے بلند نہیں کیا ہے، وہ اپرچونٹی کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، اس نے شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں اپنایا ہے، اسے اللہ نے علی بنایا ہے. وہ شعر ہے مجھے یاد آ گیا، وہ پاؤں رکھے
وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پہ کھڑے ہیں. اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں. وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پر کھڑے ہیں. اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے. سنو جملہ مکمل ہو جائے پھر ایک ساتھ نعرہ لگانا. وہ پاؤں رکھے دوش نبوت پہ کھڑے ہیں. اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے. کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سارے تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ. ضرور پڑھے محمد ہے. سمجھ رہے؟ بڑا عظیم مولا ہے تمہارا, بڑا کریم مولا ہے تمہارا. میں ایک عجیب بات بتاؤں. عالم اہل سنت ہیں, عالم اہل سنت ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی 22 جلدیں لکھی ہیں. ایک دو نہیں, علی کی بات سمجھنے کی 22 جلدیں لکھی ہیں. عالم اہل سنت ہیں. وہ تحریر فرماتے اور کتنا محترم شخصیت ہے کہ علی کے قبر کے اوپر گنبد کے نیچے 80 شعر لکھے ہوئے ہیں. 80 شعر کسی شیعہ کے نہیں, عالم اہل سنت کے. اور اس شعر میں ایک شعر ہے, مولا جب جب تیرے چاہنے والے کو دیکھتا ہوں میں جھک جاتا ہوں کیونکہ ان کے دل میں تو رہتا ہے. محمد ساتھ ہے میرے نظام. تو بہت سارے ایسے ہوتے جو کہتے تھے کہ بھائی ہمارا بھی نمبر آنا چاہیے. سننے کا جاؤ بھائی, سورج کو سلام کر لو. سورج اگر تمہارے سلام کا جواب دے دے, ٹھیک ہے نا. اب پہنچے, جب پہنچے تو جناب سلمان نے مولا کو دیکھا اور انہیں دیکھا. چاہتے تو مولا سے بولتے تھے کہ آپ سلام کر لیجئے, مگر معلوم تھا کہ علی کو جواب مل جائے گا تو کوئی دوسرا کہے گا بھائی مجھے پہلے کہا ہوتا تو میرا جواب آ گیا ہوتا. تو پہلے سب سے کہ بھائی تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, دیکھ لو سورج تمہیں جواب دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے. اور پھر سب نے سلام کیا اور کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر علی نے جیسے ہی سلام کیا جواب آیا, اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن. اب وقت نہیں ہے جو میں ساری توضیحات بیان کروں, میں تو جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں آگے تاکہ بات جلدی ختم کر سکوں. سورج جانتا ہے کس کے حکم سے نکلنا ہے اور کس کے حکم سے پلٹنا ہے. سورج جانتا ہے, آسمان جانتا ہے, زمین جانتی ہے, صفا و مروہ جانتا ہے, خانے خدا جانتا ہے, آیات الہی جانتی ہے, مکہ و مدینہ جانتا ہے, پاکیزہ نفوس جانتے ہیں, اللہ کی کتابیں جانتی ہیں. اگر اللہ کی کتابیں نہ جانتی ہوتی تو مولا کیسے کہتے کہ میں ریاض ظہور ہوں, کیسے کہتے کہ میں صفت الجلیل ہوں, کیسے کہتے کہ میں ایلیا الانجیل ہوں, کیسے کہتے کہ میں جوہرۃ السبینہ ہوں, کیسے کہتے کہ میں باب المدینہ ہوں. یہ پیغمبر کا طریقہ تھا. جہاں بیٹھتے تھے علی, جہاں گفتگو کرتے تھے علی, جہاں باتیں ہوتی تھی علی, جہاں مسئلوں کا جواب ہوتا تھا علی, ہر ایک جگہ علی, ہر ایک جگہ علی, ہر ایک جگہ علی. کسی نے پیغمبر سے سوال کیا, نبی اللہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ جب علی کی تعریف کرتے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ پتہ ہے کیا کیا پلٹ کے کہا پیغمبر نے؟ فرمانے لگے شہر میں ہوں, در علی ہے. میرے ساتھ رہنا, خدا کی قسم بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. جوانوں یہ بس تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, یہ بس تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, تمہارے مسکراتے چہروں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. فرمانے لگے شہر میں ہوں, شہر میں ہوں, در علی ہے, در علی ہے. چراغ میں ہوں, لو علی ہے. چراغ میں ہوں, چراغ میں ہوں, لو علی ہے. شجر میں ہوں, ثمر علی ہے. ہاں, جہاں میں ہوں وہاں علی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سامنے والے نے کہا نبی اللہ
ہر شے کا تذکرہ کیا ہے. بنیاد میں آپ ہیں مگر بالائی یعنی بلندی پہ علی ہیں, بلندی پہ علی ہیں. جیسے دعا آپ ہیں تو اثر علی ہیں, جیسے جرار آپ ہیں تو لو علی ہیں, جیسے شجر آپ ہیں تو ثمر علی ہیں, تو بلندی پہ علی ہیں, بلندی پہ علی ہیں, بلندی پہ علی ہیں. مسکرا کے کہتے خدا بھی تو مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں جہاں علی کا تعارف کروں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہوں من تم تو جلدی ختم کر رہا ہوں. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, دور دور تک لوگ کھڑے ہیں میری آنکھوں کے سامنے. میں بس اتنا بتانا چاہوں گا تمہارا مولا علی ہے. تم جس کے چاہنے والے ہو علی ہے, تم جس پہ جان دیتے ہو علی ہے, جس سے امید رکھتے ہو علی ہے, جس سے آس رکھتے ہو علی ہے, جو قبر میں آئے گا علی ہے, جو برزخ میں سنبھالے گا علی ہے, جو پورے صراط پہ کام آئے گا علی ہے, جو محشر پہ کام آئے گا علی ہے, جو جنت پہ کام آئے گا علی ہے. تمہیں پتا علی ہے. پھر علی کس راستے پر ہیں, پھر علی کس راستے پر ہیں, یہ بھی تو دیکھو علی کس راستے پر ہے. تو جو محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ میرا علی محمد کے راستے پر ہے, میرے سرکار کے راستے پر, اور میرے سرکار خدا کے راستے پر. بلکہ یہ جملہ بدل دوں, میں جملہ بدل دوں, جس راستے پر محمد و علی ہیں اسلام بھی اسی راستے پر ہے, دین بھی اسی راستے پر ہے, ایمان بھی اسی راستے پر ہے. تو اب اگر آپ کو دین اور ایمان کو زندہ رکھنا ہے, آباد رکھنا ہے, تو 3 چیزیں آپ کو بس ذہن میں رکھنی ہیں. جوانوں تمہارے لیے ربط مسائل کے پہلے 2-3 باتیں مجھ سے سن لو. سب سے بڑی چیز ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. طے کر لیجیے کہ کچھ بھی ہو جائے گا جھوٹ نہیں بولیں گے. تمہارے یہاں 2 کیریکٹر ہے, تمہارے یہاں 2 کیریکٹر ہے. ایک کا نام ہے میسم, دوسرے کا نام ہے ہر. سمجھ رہے ہو؟ تمہارے یہاں 2 کیریکٹر ہے, ایک کا نام ہے میسم, دوسرے کا نام ہے ہر. اور تم طے کر لو تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے, مسئلہ نہیں ہے. میسم سچ بولتا ہے, ہر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میسم زبان کاٹ بھی لی جائے تو میسم سچ بولتا ہے. زمانہ کوئی بھی ہو, بادشاہ کوئی بھی ہو, دباؤ کوئی بھی ہو, حالات کوئی بھی ہو, میسم سچ بولتا ہے. حالات کوئی بھی ہو, دباؤ کوئی بھی ہو, زمانہ کوئی بھی ہو, ہر جھوٹ نہیں بولتا. دونوں میں سے ایک کیریکٹر اپنا لو. یقین جانو, یقین جانو, اگر یہ 2 کیریکٹر تم نے اپنا لیا تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. پتا ہے مسلمانوں کی پرابلم کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیریکٹر بہت ہے, عمل کرنے میں بہت سست ہیں. سست, کاہل, سوئے پڑے ہیں بستر پہ, جیسے آسمان ابا نے لگایا ہے اور زمین ابا نے بچھائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 سال سے انٹرویو دے رہے ہیں, کسی ایک میں پاس نہیں ہوئے ہیں اور اسے قسمت کا دوست سمجھ رہے ہیں, خود تیاری نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو قسمت کا دوست سمجھ رہے ہیں, اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں تو پھر کسی نے کچھ کرا دیا ہے, اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے, تو پھر تو یہ اللہ کچھ نہیں کرے گا, جو کریں گے وہ مولانا صاحب کریں گے. پھر جھاڑ پھونک کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ارے تمہارا مذہب عقل کا مذہب, تمہارا مذہب عقل کا مذہب ہے, جذبات کا مذہب نہیں ہے. جہاں بھی تم جذبات دیکھو سمجھ جاؤ تو اس کے پاس سچا اسلام نہیں ہے. سچا اسلام کا لینا دینا
عقل سے ہے، عقل سے، عقل سے۔ میں ایک مثال دے دوں، اجازت ہے؟ ریشم مرد کے لیے حرام ہے کہ نہیں؟ عورت پہن سکتی ہے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ریشم جو مرد کے لیے حرام ہے، یہ جنگ لڑنے والے کے لیے جائز ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب دیکھو 8 دن تو تم نے میری خطابت سنی، میں نے تمہارے حساب سے بات کی، اب 2 دن مجھے میرے حساب سے بات کرنے کو، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ تمہیں بھی سمجھ میں آئے، تھوڑی بھاری بھرکم چیز بھی سن لو، سمجھ لو، ہضم کر لو، سمجھ میں آ جائے گا ہاں بھائی بات۔ تو ریشم جیسا پوری توجہ چاہیے، اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، آپ لا کی اس خوبصورت چیزوں کو دیکھیے گا کہ کتنی ڈیپتھ میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ریشم نہیں پہن سکتا، لیکن اگر سپاہی ہے، اگر فوجی ہے، اگر جنگجو ہے، اگر محاذ اس کے سرحد اس کے ہاتھ میں ہے، حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہے، تو صاحب ریشم پہن سکتا۔ کیوں؟ ہم نے شریعت سے پوچھا، میں بتاؤ کیوں یہ سپاہی کیوں پہن سکتا؟ شریعت کا جواب آیا کیونکہ ریشم زخم سے چپکتا نہیں۔ کوئی بھی کپڑا اگر سپاہی پہنتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے تو اس کا لباس تھوڑی دیر کے بعد زخم سے چپک جائے گا اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ریشم اکیلا وہ کپڑا ہے جو نہ زخم سے چپکتا ہے اور نہ انفیکشن بڑھاتا ہے۔ سوچو اسلام میں حلال ایسے ہی حلال نہیں ہوتا اور حرام ایسے ہی حرام نہیں ہوتا۔ حلال ہونے کی بھی ایک وجہ ہے اور حرام ہونے کی بھی ایک وجہ۔ تو جو اسلام میں چلتا ہے وہ وجہ چلتی ہے، وجہ علت۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 نہیں پڑھی، کیوں بھائی؟ سفر میں ہے۔ اچھا روزہ نہیں رکھا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سفر میں ہے، اس لیے کہ مثلا مان لیجیے بیمار ہے۔ حج نہیں کیا، کیوں نہیں کیا بھائی؟ اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے، امیر نہیں ہے۔ فلاں کام نہیں کیا اس لیے کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں کیا اس لیے کہ فلاں چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں، مگر اسی اسلام میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز معاف کی جا سکتی ہے، لیکن علی کی ولایت کو چھوڑ کے آؤ گے تو کچھ معاف نہیں کیا جائے۔ علی کی محبت چاہیے ہی چاہیے، پنجتن کی محبت چاہیے ہی چاہیے، رسول اور آل رسول کی محبت چاہیے ہی چاہیے۔ تو اس راستے پہ آپ چلیں گے تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دوسرا، غلط وعدہ نہیں کرنا، غلط وعدہ نہیں کرنا۔ آپ نے بزنس میں بینا مسلم ایک ہندو دوست کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا، آپ نے کام شروع کیا۔ وہ جو ہندو ہے، میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں 85% کی بات کر رہا ہوں، 15% کو نہیں جانتا، 85% کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے چلے جاؤ، مسلمان مطلب ایماندار ہوتا تھا، مسلمان مطلب ٹوپی باز نہیں ہوتا تھا، سمجھ گئے میری بات؟ مسلمان مطلب دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا تھا، مسلمان مطلب ایماندار، پاکیزگی کے ساتھ زندگی جینے والا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں فلاں پیمنٹ کروں گا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، پیمنٹ آپ نہیں کر رہے ہیں، بدنام اسلام ہو رہا، احساس نہیں ہے آپ کو اس بات کا، آپ پیمنٹ نہیں کر رہے، بدنام کون ہو رہا ہے؟ اسلام ہو رہا ہے۔ چلیے تو میں نے آپ کی یہاں کی مثال دے دی۔ ڈاکٹر مولانا قدر ساجد مرحوم اللہ مقام ایک جگہ فرماتے ہیں 2 لوگ کرسچن اور مسلمان پارٹنر بنے۔ کرسچن کے پاس پیسے تھے، مسلمان کا پیسہ اس نے دبا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ پادری سے ملاقات کر کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ مسلمان تھوڑا سمجھدار تھا، وہ چلا گیا پادری کے پاس کہ میرا فادر کے پاس کہ میرا پیسہ آپ کے فلاں مذہب کے ماننے والے نے دبا لیا ہے، کوئی اگر راستہ ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیجیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، خط لکھ کے کہا کہ اسے دے دینا،
اسے دے دینا. انہوں نے وہ خط دے دیا, خط اس کو مل گیا, اس نے کہا بھائی کل آنا, اس نے دوسرے دن بلایا, اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا. اب جب پیسہ مل گیا, جو برسوں سے پھنسا ہوا پیسہ ان کو ملا, تو تھوڑی سانس آئی ان کو. پھر ان کو خیال آیا کہ یار یہ کیا بات ہے, آخر کیا کہا اس فادر نے, چلو جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسی کیا بات آپ نے کی, کیا فارمولا ایسا لکھ دیا کہ انہوں نے پیسہ مجھے دے دیا. تو آئے فادر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ وہ مجھے بس ایک بات جانتی ہے, آپ کے خط کا تو بڑا اثر تھا, مجھے پیسہ نہیں گیا, بس جاننا ہی ہے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. نہیں, تم اس بات کے اس میں مت رہو کہ بھائی میں نے کیا لکھا کہ آپ کو مثلا قسم میں میری کیا بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا. ان کا نہیں, میں نے اپنے عیسائی بھائی کو یہ لکھا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا. اور کیا محسوس کیا آپ نے, تو کب سے مسلمان ہو گیا. اس نے فوراً ہی پیسے دے دیے. تو یہ مسلمان راجاؤں نے, مسلمان وزیروں نے, مسلمان نوابوں نے, مسلمان پیسے والوں نے, مسلمان زمینداروں نے, مسلمان ٹھیکیداروں نے, مسلمان چودھریوں نے, مسلمان ذمہ داروں نے, مسلمان پتہ نہیں الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں 8 محرم کو یہ سب آپ کو سناؤں, بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے ان سب نے اپنے کام کو اسلامک کام ثابت کیا, اسلامک کام گھوشت کیا, جبکہ یہ اسلام کا چہرہ نہیں تھے, یہ مسلمان کا بھی چہرہ نہیں تھے. ان کے پاس نہ دین تھا, نہ ایمان تھا, کچھ نہیں تھا, بس ان کا کپڑا تھا, ٹوپی تھی, داڑھی تھی, کرتا پائجامہ تھا, جمعہ میں جانے کی ایک اور تھی, کردار نہیں تھا. میں نے جب ان کی اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا یہ علی کے دروازے پہ نہیں ہے, یہ حسن کے دروازے پہ نہیں ہے, یہ حسین کے دروازے پہ نہیں ہے, یہ فاطمہ کے دروازے پہ نہیں ہے, یہ پیغمبر اکرم کے دروازے پہ نہیں ہے. تو یاد رکھو جو مسلمان اہل بیت کے دروازے پہ تمہیں ملے وہ آج بھی غلام ابو ذر ہے, آج بھی غلام سلمان ہے, آج بھی وہ اپنے زبان پہ باقی ہے, آج بھی وہ اتحاد کا دم بھرتا ہے, اپنے ملک کے لیے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار رہتا ہے, اپنے سماج کے لیے مضبوط وچن بدھ یودھا جیسا رہتا ہے, اپنے شہر کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے ہمسائے کے لیے. تم مجھے بتاؤ رمضان کے مہینے میں جب تم دعا کرتے ہو اللہم اشفِ لکل مریض, پروردگارا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما, اس میں کیا تم ڈکلیئر کرتے ہو کہ وہ مریض شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ سردار ہے کہ جین ہے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ نہیں نا, ڈکلیئر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا عقیدہ ہے تمہارے خدا کا دسترخوان اتنا بڑا ہے جہاں چہرہ دیکھ کے لقمہ نہیں, روپ دیکھ کے لقمہ دیا جاتا ہے. اچھا اس سے آگے بڑھ جاؤ, بس آخری جملہ لے آیا تمہیں, اس سے آگے بڑھ جاؤ. تم نے سبیلیں لگائی ہیں نا, لگائی ہے نا سبیلیں, بتاؤ سبیل پہ کیا لکھتے ہو؟ سبیل حسین نا. کہیں کسی سبیل پر پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے کہ یہ پانی صرف روزہ کے لیے, یہ پانی صرف تعزیہ داروں کے لیے, یہ پانی صرف ماتم داروں کے لیے, کہیں لکھا جاتا ہے؟ ریلوے کے بازو میں سبیل لگاتے لکھتے پیانی پانی ان پیاسوں کے لیے جو مسافر ہیں, پانی ان لوگوں کے لیے جو پیاسے ہیں. پانی کس کے لیے؟ جس کو پیاس لگی ہوئی ہے. آپ تذکرہ کرتے ہیں نا, پانی ان کے لیے جنہیں پیاس لگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بین ہیومن آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, انسانیت آپ کو ایک ذمہ داری سکھاتی ہے. اور اس کا ترازو کیا ہے کہ گزرتے ہوئے آدمی, گزرتے ہوئے میت, گزرتے ہوئے مجبور آدمی کی آواز, رونا, سسکنا, ان کو سننے کے بعد اگر تمہارے آنکھ میں پانی نہ آئے تو ضمیر کا علاج کرو, یا سو گیا ہے یا مر گیا ہے, سو گیا ہے یا مر گیا. اور اسی ضمیر کے زمین کو زندہ کرنے کے لیے کربلا سے فرات کا پانی ضروری ہے. اسی مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے تمہیں کربلا کی ضرورت ہے. کربلا, کربلا. اور جب ہم کربلا پہنچتے ہیں, آج کی شب وقت ہو گیا ہے میرے انسان, میں اور بھی تمہارے درمیان پڑھتا ہوں مگر وقت نہیں ہے, چونکہ اس وقت غازی کے مسائل ہیں. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ سکا بنا کے اپنے بچوں کو تم نکال کے دنیا کو بتاتے ہو کہ جو عباس کے دروازے پر بھکاری بن جائے اسے پوری زندگی پھر کوئی مصیبت نہیں چھوٹتی. ہاں, سب کہتے ہیں, انگریزی بولنے والے شیعہ, ہندی بولنے والے شیعہ, الگ الگ ماننے والے. میں تو دیکھتا ہوں یہاں برادران سنت موجود ہیں, ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی موجود ہیں, اپنے آستھا کی وجہ سے یہاں کے آج عباس کی تاریخ ہے. عباس کون؟ عباس سکینہ کا صدقہ. کون عباس؟ زینب کی ڈھارس عباس. کون عباس؟ بیویوں کی چادر کا محافظ عباس. کون عباس؟ حسین کی چین کی نیند کی ضمانت عباس.
کون عباس جس کی آنکھیں کھلی ہوں تو سارے چین سے سو رہے ہوں، اور جس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو سب کی آنکھیں بے چینی میں کھل جائیں؟ کون عباس؟ آج مجھے روایتوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، پنجے والوں میں تمہارے درمیان پڑھ رہا ہوں، اس کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اس کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ بھائی ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جناب عباس کا۔ یہی پٹنہ سٹی میں ایک امام باڑہ ہے، چندوڑیا نام ہے۔ یہ کسی عورت کا طریقہ تھا، وہ ہمیشہ نظر دلایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ انتظار میں تھی کہ کوئی نظر دینے والا آ جائے۔ تازیہ کے گزرنے کا وقت پہنچا تھا اور وہ اس کے پہلے نظر دلاتی تھی، اور اتفاق کی بات کریے کہ اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اور اداس ہو گئی، مایوس ہو گئی کہ اب کون ہی نظر دے گا۔ حسین بابا کے نام سے پکارا جاتا تھا وہاں، کون میرے حسین بابا کی نظر دے گا؟ اچانک بے گھوڑ سوار آتا ہے اور اچانک میں کہتا ہے میں آ گیا ہوں، نظر دے۔ اس نے نظر دے کے کہا کیا تیرا کام ہو گیا ہے؟ کیا تیرا کام ہو گیا؟ وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اب تک جس نے نظر دی تھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے، میں نے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے۔ جزاکم اللہ، میں نے کیا بات کیا، یہ ہاتھ اسی پر تو قربان کر چکا جس کا تو نظر کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے پڑھنا، پہچانو عباس کو۔ بروپی رنیس فرماتے ہیں قبر زہرا سے آواز آئی، قبر زہرا سے آواز آئی، حسین اکیلا آیا ہے، عباس کو ساتھ لایا ہے۔ اماں جب میں باہر نکلتا ہوں زینب عباس کو ساتھ کر دیتی ہے، علی اکبر کو ساتھ کر دیتی ہے۔ قبر پھٹی، دو ہاتھ نمودار ہوئے، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا میرے لال، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ عجب نہیں قبر کی مٹی اٹھا کے کہا ہو شہزادی جب تک عباس کے ہاتھ سلامت ہے حسین کے ہاتھ نہیں آئے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ میں ساری رات عباس کے معجزات پڑھتا رہوں، میں ساری رات مصائب پڑھتا رہوں، پھر بھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تمہیں کیسے بتاؤں؟ میرے چند جملوں کو سن لو تاکہ مصائب کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تمہیں پتا ہے امام زمانہ نے جب تذکرہ کیا ہے غازی کا تب کچھ خاص مصیبتوں پہ گریہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مصیبت بازو جب کٹ جاتے ہیں تو آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ، جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رہا، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو تمہارے دائیں کون ہے، تمہارے بائیں کون ہے۔ وہ پاس نہ دے بتایا مولا مرنے کی اجازت دے دے۔ عباس تو میرے لشکر کا نمبردار ہے۔ جواب آیا مولا وہ لشکری کہاں رہا؟ سارے چلے گئے۔ جب میرا سارا لشکر جا چکا ہے مولا اجازت دے میں بھی اسی لشکر سے شامل ہوں جو میرے ساتھ تھا۔ کچھ نہ بولا استاد نے فرمایا اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کرتے۔ جزاکم اللہ، اپنی بھتیجی کے پاس آئے، 60 بچے ہیں، سکینہ کو گھیر کے کہتے ہیں، سکینہ کو گھیر کے کہتے ہیں، حلقے میں لے کے کہتے ہیں اگر ہو سکے تو چچا سے سفارش کر دیں۔ ادھر سکینہ نے مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کے چچا کے پاس آئی، بولے رکوع کی حالت میں عباس چھکے، سکینہ نے مشکیزہ گلے میں ڈالا، عباس چلے، عباس میدان میں آئے، عباس میدان میں آئے، 20 پہاڑیاں ہیں، 20 پہاڑیاں ہیں جن میں چڑھنا ہے اترنا ہے، چڑھنا ہے اترنا ہے۔ انداز لگاؤ جب اس طرف سے حملہ ہوگا تو حملے کی طاقت بڑھ جائے گی، حملے کی طاقت بڑھ جائے گی، چونکہ جب آدمی نیچے ہوتا ہے اور اوپر سے حملہ ہوتا ہے تو حملہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ مگر ان سارے حملوں کو دیکھتے ہوئے عباس آگے بڑھتے رہے۔ عباس کا گھوڑا فرات میں آیا، عباس نے مشق نکالی، عباس نے پانی بھرا، عباس نے پانی بھرا، اور تمہیں معلوم ہے نا پانی بھرا جا رہا ہے مگر پانی پہنچے گا نہیں۔
جزاکم اللہ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. میں مصائب کی روایت آگے لے کے جا رہا ہوں. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے, عباس چلے, شانے پہ حملہ ہوا, شانہ کٹا, دوسرے شانے پہ حملہ ہوا, دوسرا شانہ بھی کٹا. ارے چل کر شانہ کٹا, عباس چلتے رہے, عباس پیچھے نہیں گئے تھے. لیکن ایک وقت مشکیزے پہ تیر لگا, پانی نہیں حسرت, پانی نہیں, بلکہ عباس کی جان پانی بن کے مشکیزے سوار. جزاکم اللہ. بولو عباس آگے بڑھے. بڑی عجیب سی کیفیت ہے نا, بڑی عجیب سی کیفیت ہے. سروں کی دنیا میں 4 سر ہے جو بڑے زخمی ہوئے. سروں کی دنیا میں 4 سر ہے جو بڑے زخمی ہوئے. ایک علی کا سر جو مسجد میں 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا, ایک حسین کا سر جو پتھروں سے زخمی ہوا, ایک زینب کا سر جو پیچھے پتھر کے بیچ میں ڈبا, ایک عباس کا سر. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی نہ دے سوائے بنے سید الشہداء کے. بولو ایک عجیب سی کیفیت ہے. پانی بہتے ہی عباس نے جیسے گھوڑے کو روک لیا. شاید وہی وقت تھا جب بیٹی نے اپنے بابا سے کہا, بابا اگر ہو سکے تو چچا کو دکھا دے, بہت دیر ہوئی بابا, مجھے دکھ نہیں رہا. سکینہ کو گود میں اٹھایا, سکینہ پلٹی, مقتل کی طرف دیکھا. یہ وہ وہی وقت ہے جب عباس اپنی سب خیمے سے فرات کی طرف چل رہے تھے, اور بڑی حساسیت کے ساتھ, بڑی امید کے ساتھ خیمے کی طرف. شاید کہہ رہا ہے سکینہ معاف کرنا, لاڈلی میں پانی نہیں لا سکا. جزاکم اللہ. گھوڑے کو موڑ دیا. سکینہ شاید سمجھ گئی. حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا, ایک مسکان اٹھائی, سکینہ کے سر پہ ڈال کے کہا, لاڈلی علم آئے گا, علم دار نہیں آئے گا, علم دار نہیں آئے گا. خدا تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے بنے سید الشہداء کے. بولے حسین چلے, بولے حسین عباس کے قریب پہنچے. معرومی رنیس فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ عباس کو لگا جیسے سکینہ آ گئی ہے. عباس کو لگا جیسے سکینہ آ گئی ہے. اب ہاتھ پہ نہیں تھے نا, اور سر میں تو حصہ میں بٹا ہوا تھا. عباس نے ریت میں اپنا چہرہ چھپا لیا, ریت میں لیا, اپنے سامنے میں رکھا. بھائی کو کہنا چاہتے ہو, دادا سنا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی, جب آپ نے گود میں لیا میں نے آنکھیں کھولی ہے. میرے آخری لباس ہے, اپنی گود میں لے لے زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک بات میں سامنے دیکھ کیوں نہیں رہا, میرے بابا ایک ہاتھ میں دی ہے, ایک میں خون ہے. سوال یہ ہے کہ جب سامنے عباس ہے تو پھر حسین پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ عباس کے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. جزاکم اللہ. پڑھلی مانا مجھے جزاکم اللہ. حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. تیر نکالا, خون صاف کیا, بھائی نے بھائی کی زیارت کی. اب جیسے ہی بھائی نے آخری سلام کہنا چاہا, حسین نے کہا بات جلدی نہ کرنا, عباس میرے بھائی, میری یہ خواہش ہے